انسانی تاریخ کا سب سے پرسوز واقعہ کہ جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے اپنے ہی نبی کے لاڈلے نواسے کو انتہائی بے دردی سے شہید کر دیتے ہیں۔ شہدائے کربلا کے سر مبارک نیزوں پر سجائے دشمنان اہل بیت کا سپہ سالار ابن سعد اپنے ساتھیوں کو دفنا کر بنی ہاشم کے شیروں کے جسموں کو بغیر دفنائے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں جنگی قیدی کے طور پر ساتھ چل رہی ہیں۔ یزیدی لشکر سیدنا امام حسین کے جانثاروں کے سروں کو اپنے درمیان تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ جو جس نے شہید کیا ہے اس کے بدلے انعام بھی وہی حاصل کر سکے۔ یہ قافلہ ابن سعد اور لعین شمر کی سربراہی میں کوفہ کی جانب رواں دواں ہے۔ دوسری طرف گورنر کوفہ ابن زیاد کوفہ کی گلیوں کو دلہن کی طرح سجائے بیٹھا ہے اور بے تابی سے ابن سعد کا انتظار کر رہا ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ یوں رواں دواں ہے کہ شہزادیاں بغیر کجاؤں کے اونٹوں پر سوار ہیں۔ بیمار امام زین العابدین ہاتھ باندھے ہوئے پیدل چل رہے ہیں۔ قافلہ بار بار امام سیدنا زین العابدین کی وجہ سے رک جاتا ہے کیونکہ آپ بیماری سے نڈھال ہیں اور سفر میں تھکنے کی وجہ سے بار بار رک جاتے ہیں، جس پر لعین شمر آپ کو کوڑے مارتا ہے اور چلتا رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ ادھر میدان کربلا میں محرم کی 13 تاریخ کو بنو اسد کے لوگ آ کر شہدائے کربلا کے بغیر سروں کے جسموں کو ایک گھوڑا سوار شخص کی ہدایات کے مطابق دفنا دیتے ہیں۔ اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ کی جانب رواں دواں ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے سستانے کے لیے قافلے کو راستے میں روکا۔ یہاں تاریخ طبری میں امام طبری اور البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزیدی فوج شراب میں مست تھی، جس کی وجہ سے ایک سپاہی عنان بن جید رات کے اندھیرے میں نواسہ رسول کی بیوی حضرت رباب کی طرف بدمستی میں بڑھا تو شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے قریبی کھڑے دوسرے سپاہی کی تلوار کھینچ کر پہلے عنان بن جید کا بڑھتا ہوا ہاتھ کاٹا، پھر اس کی گردن اڑا دی۔ اس واقعے کے بعد کافی دیر تک لشکر میں خاموشی چھائی، پھر حضرت زینب نے وہاں پر اہل بیت کی عظمت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام عالی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ جا پہنچا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ سر مبارک کو اپنے گھر میں لے گیا تھا۔ اس نے سیدنا حسین کا سر مبارک ایک برتن میں ڈھانپ دیا تھا۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو نواسہ رسول کا سر مبارک ہے تو وہ سر مبارک کے پاس بیٹھ کر ساری رات روتی رہی۔ اس نے دیکھا کہ سر مبارک کے گرد ایک نورانی پرندہ گھوم رہا ہے، جس کی وجہ سے سارے گھر میں نور چھا گیا تھا۔ چنانچہ 12 محرم کو اسیران کربلا اور نواسہ رسول کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب اور ابن زیاد کے درمیان سخت گفتگو ہوئی۔ کوفہ کا درندہ صفت خون خوار حاکم عبداللہ ابن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین اور ان کے عوام و انصار کا خون بہا کر مست و مغرور اور کامیابی کے نشہ میں بالکل چور ہے، اس کے مقابلے میں حضرت امام زین العابدین ایسا بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا ڈھال کی مانند آپ کے سامنے آ کر یہ کہتی کہ میں اپنے جیتے جی ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی، اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا، نیز یہ کہ قیدی کے طور پر دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا، تو عجب نہیں ابن زیاد امام زین العابدین کے پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور کربلا کے اس قیدی قافلے کو شمر لعین اور طارق کی قیادت میں یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کر دیا۔ شیخ خوار زمی اور ابن عاصم لکھتے ہیں، جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسے ہی سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے دوستو، کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا لیکن وہ صرف تماشائی بنے رہے۔
امام زین العابدین سے منسوب روایات میں ابن زیاد شمر و طارق نے قیدیوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ ان ظالموں نے امام زین العابدین کو ایک لاغر اونٹ پر سوار کیا۔ سیدنا امام حسین کا سر مبارک نیزے پر قیدی بنی شہزادیاں سب ان کے پیچھے اور ارد گرد یزیدی لشکر تھا۔ ملک شام میں مشہد النقطہ کے گرجا گھر کے پاس جا کر قافلہ ٹھہرا تو گرجا گھر کے راہب نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر بھی موجود ہے جس سے تازہ خون بہہ رہا ہے۔ اس راہب نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہ سر کس کا ہے جس کو تم نیزے پر لٹکائے ہوئے ہو؟ تو قافلے والوں نے جواب دیا کہ یہ سر حسین بن علی بن ابو طالب کا ہے۔ راہب نے اس قافلے والوں کو کہا کہ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ یہ سر تمہارے آقا تمہارے نبی کے نواسے کا ہے؟ راہب کی زبان سے یہ الفاظ سن کر سب قافلے والے خاموش ہو کر رہ گئے۔ راہب نے شمر اور طارق کو بے شمار تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ تم آج کی رات یہاں ہی گزار لو، بس ایک رات کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو۔ لالچی قافلے والوں نے راہب سے تحفے اور سونے کے چند سکے لے کر سر مبارک ایک رات کے لیے راہب کو دے دیا۔ راہب اس سر مبارک سے ساری رات کرامات دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ظلم بربریت سہتے ہوئے اسیران کربلا کا قافلہ پہلے سفر کو شام پہنچا۔ یزید کے حکم کے مطابق پہلے اس شہر کو سجایا گیا۔ اس شہر میں آتے ہی اسیران کربلا کو جامع مسجد کے چبوترے پر رکھا گیا۔ یزید نے حکم جاری کیا تھا کہ محل کو سجایا جائے اور شام کے سب بزرگان کو محل میں دعوت دی جائے۔ جب سبھی دربارے یزید میں پہنچ گئے تو پھر حکم ہوا کہ اسیران کربلا اور نواسہ رسول سیدنا امام حسین کا سر مبارک پیش کیا جائے۔ یزید کے غلیظ حکم کے مطابق جنت کے سردار کا سر انور ایک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے کھانے کی میز پر پیش کیا گیا۔ یزید اپنے اصحاب کے ساتھ شطرنج کھیلنے لگا اور جیسے ہی بازی جیتتا جام نوش کرتا اور باقی بچا ہوا جام تشت پر گرا دیتا۔ دربار میں موجود مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول ابو برزہ اسلمی نے جب یزید کی ان حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے ان دونوں ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اسی طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم، بڑے ہی واضح الفاظ میں دشمن کی سازشوں سے پردہ اٹھا کر حقائق کا برملا اظہار کرتے ہوئے حضرت زین العابدین کے ان تمام خطبوں اور تقریروں میں اہلیت کی حقانیت اور موجودہ حکومت کے جرائم اور ظلم و زیادتی کا پردہ چاک کرتے ہوئے نہایت ہی تلخ اور درشت لب و لہجہ میں غافل و ناآگاہ عوام کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن یہ بے ضمیر لوگ اپنے آپ کو بیچ چکے تھے۔ ان پر حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب کے خطبات کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ سبھی کی مائیں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں تھیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں قیدی بنے دربار میں موجود ہیں۔ کیوں نہ وہاں موجود لوگوں کے دل پھٹ پڑے۔ بے شک کربلا کا واقعہ برپا کرنے والے اور کروانے والوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت سے لامحدود محبت و عشق عطا فرمائے۔